السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری عشرے کے چند اعمال جو ہمیں خاص طور سے کرنا ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ نیکی کا ہے، رحمت کا ہے، اس میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو لوگوں میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے نماز روزوں کا، تسبیحات کا، نیکی کا۔ لیکن جیسے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کے شوق میں، ماحول میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مسجدوں میں تراویح میں قرآن مکمل ہوتے چلے جاتے ہیں، مسجد میں نمازی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کو جو آخری عشرہ بچا ہے، چند دن بچے ہیں، ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جتنا ہو سکے اللہ کے لیے مجاہدہ کریں، کوشش کریں اور تسبیحات اور نیکی کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ چند عمل بتائے جا رہے ہیں، خاص طور سے ان کو سنا جائے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز بجماعت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کو ہوتی ہیں، ماحول ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور مسجدیں خالی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ نماز تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں فرض ہے، اور رمضان میں اس کا مقام مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز تو اپنے مقررہ وقت پر ایمان والوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ وہ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز بجماعت کا اہتمام کریں، نماز بھی پڑھیں اور نماز بجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے دکان میں پڑھ لی، کسی نے جماعت نکال کر پڑھ لی، نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز بجماعت پڑھنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ذکر کریں۔ جیسے کہ موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ اس میں ایک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت رکھا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھا کرو۔ آپ اس میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو جس انداز سے، جس طریقے سے چاہیں آپ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ تو پہلی چیز نماز بجماعت کا اہتمام، دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا ورد رکھ اور کثرت رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی آج ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی کثرت سے جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ درود کی برکت یہ ہے کہ وہ اس کو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گیا، یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوگی۔ چوتھی چیز، رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے اس آخری عشرے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر خاندان کے لوگوں کے لیے بھی کریں، عزیز اقارب کے لیے بھی کریں، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں۔ چند دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں، یہ کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ آپ میری بھی مغفرت عطا فرمائیے، اور تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی مغفرت عطا فرمائیے، اور تمام ایمان والی مرد اور ایمان والی عورتوں کا بھی آپ مغفرت عطا فرمائیے۔ تو یہ کثرت سے دعا کریں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور ایک دعا آج آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یوں کہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کثرت سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو جہنم سے پناہ کے لیے بھی خوب دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اور سب کے لیے کہیں تو یوں کہیں، اللہم اجرنا من النار۔ خوب کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔
5ویں چیز صدقہ خیرات۔ ویسے تو رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اپنی حیثیت سے اور جتنا نکال سکتے ہیں نکالنے کی کوشش کریں۔ صدقہ خیرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، استعداد دے، جتنی آپ کی گنجائش ہو، صدقہ خیرات بھی زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی خوب کیجیے۔ 6ٹھی چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سال میں 2 مرتبہ کی تلاوت کی مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ ایک رمضان میں پورا قرآن کریم پڑھا جائے اور ایک پوری سال میں پڑھا جائے، یہ 2 قرآن کریم پوری سال میں مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ 7ویں چیز دعوت و تبلیغ، یعنی جس طریقے سے ہمیں اپنی نیکی کی، اپنی نماز کی، اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت ہمارے جتنے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب جتنے لوگ ہیں یا ہمارے ملنے والے لوگ ہیں، تو ہم ان کو بھی اس کے لیے ابھاریں، نماز کے لیے ابھاریں، روزوں کے لیے ابھاریں، نیکی کے لیے ابھاریں، ان کی تیاری کریں۔ صرف اپنی فکر میں نہ لگے رہیں۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کی بھی فکر رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان والے کی شان کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم یہ چاہتے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم کو ملے، اسی طریقے سے ہماری خواہش و تمنا یہ ہونی چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں بسنے والا ہر ایک انسان اور ہر ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ تو یہ چند اعمال جو بتائے گئے ہیں، سب سے پہلے کہ نماز و جماعت کا اہتمام کرنا، دوسری اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرنا، تیسری چیز درود شریف کا اہتمام کرنا، چوتھا ہے کہ دعا کا بہت اہتمام کرنا، اور اس کے بعد صدقہ خیرات اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت و تبلیغ، یہ چند اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ہم سب کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اس کے انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔